محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، اس کتاب کے مراجع کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں توفیق بخشے اور دوام دے. ابھی ابتدائی صفحات میں ہم داخل ہوئے ہیں اور گزشتہ درس کے اندر جو بات ہوئی تھی وہ متواتر کی بات غالباً مکمل ہو چکی ہے. ہم اب دوسری قسم آحاد میں داخل ہوئے ہیں. داخل ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے کہ جیسا کہ طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ہمارا کوئی ساتھی جو ہے وہ عبارت پڑھے گا، اور عبارت کہاں سے پڑھنی ہے؟ وقد وضح بهذا التعریف المتواتر وخلافه قد يرد، وہاں سے ایک بھائی ہمارے پہلے متن پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کی شرح ہوگی. بسم اللہ. تو جیسا کہ آپ نے عبارت سنی اور یہاں تک جو ہے ہماری بات جو ہے مکمل ہو چکی تھی پچھلے درس کے اندر، کہ جو حدیث متواتر ہے اس کی تعریف اور اسی کے حوالے سے گفتگو یہاں تک ہوئی ہے. اور دیکھیے، ایک ضروری بات جو میں یہ پہلے کہنا مناسب سمجھتا ہوں، جو یہ اقسام ہیں سامعین کرام یا طلاب علم، یہ تقاسیم جو ہے یہ متاخرین میں یہ جو ہے نا وجود میں آئی. ایسے پہلے جو آپ دیکھیں گے صحابہ یا تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیزیں وہاں پر نہیں تھیں. متواتر، احاد، مشہور، عزیز، غریب نہیں. وہاں پر یہ چیز تھی، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بسم اللہ عمل کرنا ہے، ثابت نہیں ہے بس چھوڑ دینا ہے. اب یہ کیوں وجود میں آئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، کیوں ہم پڑھائے جاتے ہیں، کیوں اس طریقے سے کتابوں کے اندر ان کو جو ہے بہترین طریقے سے مدون کیا گیا ہے. یہ ہے کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، تعارض ہوگا احادیث میں. مثال کے طور پر اگر دیکھی جائے گی کوئی حدیث ایسی ہے مشہور ہے، وہ کسی غریب حدیث سے ٹکراتی ہے، اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس وقت ان الفاظ کو کس طریقے سے جو ہے نا عمل کیا جائے گا، یہ ایک بڑا فائدہ ہے. اس کو جو ہے تقاسیم جو ہوئی ہیں، اور یہ متاخرین نے اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو جو ہے شامل کیا ہے، اور ان کے پڑھنے کا بھی جو ہے غرض ہے وہ یہی ہے، تعارض کے وقت دفع التعارض جس کو بولتے ہیں، اس کو یا توہم وغیرہ اس کو دور کرنے کے لیے کہ اتنے روات ہوں گے، اگر 3 ثقہ ایک جانب ہے اور 1 ثقہ ایک جانب ہے، ہم وہاں پر کہتے ہیں یہ شاذ ہے اور وہ محفوظ ہے. شاذ پر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، محفوظ پر عمل کیا جاتا ہے. اور اس قسم کے الفاظ جو ہیں آگے انشاءاللہ العزیز مثالوں میں بھی بہت زیادہ آپ خود کو دیکھیں گے، آپ کو خود یہاں پر معلوم ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہم آگے جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو بڑے بہترین اور مفید ابواب ہیں جو ہمیں چھوٹ جاتے ہیں اکثر اس سلیبس میں جو ہمیں مدرسے میں ہوتا ہے، تو ہم اس شروع کی تعریفات میں جو ہے اپنا زمانہ نکال لیتے ہیں. تو متواتر وہ حدیث جیسا کہ ہم گزر چکا ہے جس کے اندر روات کی تعداد کثرت ہو، اور پھر ان کی جو صفت ہے وہ اس پر جو ہے جھوٹ پر ان کا اعتماد جمع ہونا، توافق ہونا، تواتر ہونا جو ہے وہ عادتاً ان کو محال مانا جائے، اور اسی طرح ان کی تعداد آخر تک ویسی ہی رہے، اور ان کی جو خبر انتہا جو ہوگی منتہی الخبر جو ہے وہ حس پر دلالت کرنی چاہیے. اور یہاں پر ایک اور چیز جو میں
ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنے مجموع کے اندر اس کتاب کو ذکر کرتے ہیں، اس عبارت کو ذکر کرتے ہیں مجموع فتاوی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا جو متواتر ہے یہ ہمیں علم یقینی کا جو فائدہ دیتی ہے یہ روات کے کثرت کی ہونے کی وجہ سے، جو کثرت روات ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اور کبھی کبھار علم یقینی کا فائدہ جو ہے روات کی صفات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کے جو روات ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے تعداد میں، لیکن وہ ثقات ہوں گے، اوثق ہوں گے، ضابط ہوں گے، ان کی تعداد کم بھی ہوگی لیکن ان کی وہ جو کوالٹی ہے، ان کی جو صفت ہے وہ بھی علم کا فائدہ دے گی، علم ضروری علم یقینی کا فائدہ دے گی، لیکن وہ جو ہے استدلال وغیرہ اکتساب حاصل کرنے کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں اس وقت۔ وقد وضح بهذا تعریف المتواتر، اس سے جو ہے متواتر کی تعریف واضح ہو چکی ہے جو کہ ہم نے ابھی بھی مختصراً بیان کر دی۔ وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لیکن مع فقد بعض الشروط، کہتا ہے اس کے برعکس، اس کے خلاف، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے قد يرد بلا حصر ايضا، آ سکتی ہے روات کی جو تعداد ہوگی بغیر جن کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ شرطیں اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی حدیث ہوگی، اس کے نقل کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہوگی، کثرت سے ہوں گے، ان کی تعداد ہوگی، لیکن بعض شرطیں اس سے چھوٹ سکتی ہیں، جیسا کہ ایک شرط بھی اگر متواتر میں سے گر جاتی ہے تو وہ حدیث متواتر نہیں کہلاتی ہے۔ اگر کسی حدیث میں روایت کرنے والوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کسی طبقے میں وہ تعداد کم ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی خبر جو ہے انتہا پر، منتہا ختم جو اس کا تعلق ہوگا وہ حص پر نہیں ہوگا، تو وہ متواتر نہیں کہلائے گی، وہ متواتر نہیں کہلائے گی، اس کو نام کچھ اور پڑے گا اس کے بعد جو اس کے اندر شروط پائی جاتی ہوں گی۔ او ما حصر بما فوق الاثنين، بہرحال میں کتاب سے پڑھتا ہوں جب تک کہ ہماری کتاب سامنے لائیں گے۔ یا کہتا ہے کہ جو راویوں کی تعداد ہوگی، ہاں او ما حصر، یا پھر دوسرا یہ ایک قسم جیسی ہے کہ ان راویوں کی جو وہ تعداد شمار کی جا سکتی ہوگی لیکن دو سے زیادہ ہوں گی، دو سے زیادہ، اے بثلاثۃ فصاعدا ما لم یجمع شروط المتواتر، لیکن وہ اس حد تک کو نہیں پہنچے گی کہ جو متواتر کی شرطیں ہوتی ہیں، راوی کی تعداد جو شمار کیا جا سکتا ہوگا۔ او بہما اے باثنین فقط او بواحد فقط، یا پھر دو یا دو سے کم ایک راوی بچتا ہے جو غریب حدیث کہلاتی ہے۔ اب کہتے ہیں مصنف المراد بقولنا ان یرد باثنین الا یرد باقل منہما، یہ پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی تعداد دو سے کم، جب ہم نے کہا کہ دو راوی ہوں گے کسی سند کے اندر، ان کی تعداد کسی طبقے میں دو رہ گئی ہے تو اس سے کم کسی طبقے میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، کیونکہ کسی ایک سند یا کسی ایک خبر یا کسی ایک حدیث میں بعض مقامات پر تعداد راویوں کی زیادہ بھی ہو جائے گی، اذ الاقل في هذا العلم يقضي على الاكثر، کم تعداد جو ہے اس سند کے علم میں، اسناد کے علم میں جو ہمیں متن تک لے جاتی ہے، اس میں کم کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہی غالب رہتی ہے۔ اسی لیے آپ جیسے کہ جانتے ہوں گے ایک سند عالی ہوتی ہے، ایک نازل ہوتی ہے، عالی ہوتی ہے اور ایک نازل ہوتا ہے۔ سند عالی جو ہے وہ زیادہ جو ہے مضبوط مانی جاتی ہے، اس میں کم راوی پائے جاتے ہیں، اور سند نازل کے اندر روات زیادہ پائے جاتے ہیں، تو کم جو تعداد ہے وہ غالب رہتے ہیں کس پر؟ اکثر پر۔ اور یہاں پر جو مراد ہے اذ الاقل فی هذا العلم یقضی علی الاکثر، یہاں پر مراد ہے کہ طبقات سند کے اندر کہیں پر راویوں کی تعداد اگر بہت زیادہ ہوگی لیکن اگر کسی ایک طبقے میں دو راوی رہ گئے وہ حدیث عزیز کہلائے گی، کسی طبقے میں ایک راوی رہ گیا ہے وہ حدیث غریب کہلائے گی، اور کسی طبقے میں اگر تین راوی رہ چکے ہیں بقیہ طبقات میں بہت تعداد ہے اس حدیث کو مشہور ہی کہیں گے، واللہ عالم۔ فالاول المتواتر، اب پہلی کون سی قسم ہوگی ہم تک خبر کے پہنچنے کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے؟ وہ ہوگی متواتر، پہلی حدیث آگی متواتر۔ وَهُوَ
المفید للعلم الیقینی، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ کون سی؟ متواتر۔ فاخرج النظریہ، اس سے جو ہے جو نظری علم نظری ہے وہ نکل جاتا ہے۔ الا ما یاتی تقریرہ بشروطہ التي تقدمت، اب اس کے بارے میں بحث ہوگی، بیان ہوگا جو شرطیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ 3 راوی ہوں گے، اس کو کیا نام ہے، 2 راوی ہوں گے، اس کو کیا نام ہے، اور 1 راوی وغیرہ۔ والیقین، اب کہتے ہیں علم یقین، یہ یقین کیا چیز ہے؟ والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق، یقین کس کو کہتے ہیں؟ جو واقعے کے مطابق ہوگا اور جس کے بارے میں ایک انسان بغیر شکوک و شبہات کو جو ہے اس کو مان لیتا ہے، ایسا اعتقاد، ایسا یقین، اور جازم ہونا چاہیے، جازم سے جو ہے نا شکوک شبہات نکل جاتے ہیں، جو واقعے کے مطابق ہوگا، یہ یقین ہے۔ شکوک شبہات سے خالی ایک انسان کا پورا اس بات کے اس کا عقیدہ، اس کو یقینی طور پر مان لینا جو ہے، یہی یقین ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہات کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور یہ ہر ایک کو جو ہے جب یقین ایک، اسی لیے کہتے ہیں علم الیقین، عین الیقین، اور یہ 3 درجات ہیں، علم الیقین، عین الیقین، اور دوسرا درجہ اس میں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، جو انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، محسوس کرے گا اپنے ہاتھ سے، وہاں پر کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ مثال صبح پانی سے انسان وضو بنائے گا، پانی ٹھنڈا ہے، ہاتھ سے محسوس کیا، تو اس میں اس کو کسی قسم کے شک کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا نہیں، اس نے محسوس کو کیا، وہ بغیر شک کے کہے گا کہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدْ أَنَّ خبر المتواتر يفيد العلم الضروری، اور کہتے ہیں یہی معتمد ہے، یہی راجح ہے کہ جو خبر متواتر ہے وہ علم ضروری کا یا علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ مفہوم العلم الضروری، دیکھیں موٹی عبارت ہے، کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ علم یقینی کا جو خبر متواتر جو ہے علم ضروری یا علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس کا مراد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے جو يُضْطَرُّ الْإِنسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْث لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ، وہ ایسا علم جو ایک انسان کو قبول کرنے پر مجبور کرے، جس کو انکار کرنے کی اس کو کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے گی، یہ علم ضروری ہے، جو کہ انسان کو ماننے پر جو ہے اس کو کوئی چارہ ہی نہیں لگے، ایک انسان کو مجبور نہ کرے بلکہ اس کو چارہ ہی نہ لگے اس کو ماننے کے بغیر۔ مثال اس وقت رات ہے، ہم باہر نکلیں گے، اس وقت رات ہے، تو اس وقت یہ ماننا جو ہے ہر ایک کے لیے جو ہے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو مانے کہ اس وقت رات ہے، کیونکہ اندھیرا چھا چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہی علم ضروری ہے، یہی علم ضروری۔ اور جو خبر متواتر ہے اس میں روات اتنے ہیں جو حدیث کو ہم تک پہنچاتے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے، اور اس خبر کو جو ہے وہ ان کا منتہا جو ہے وہ حص ہے، لہذا اس کو ہمیں ماننے کے بغیر جو ہے وہ چارہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے بات خود منواتی ہے، وہ خبر اس اعتبار سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ وکیل، اور دوسرا ایک قول آیا ہے اس علم، اس خبر متواتر کے حوالے سے، لا يفيد العلم الا نظريا، یہ جو خبر متواتر ہے یہ یقینی کا فائدہ نہیں دیتی ہے بلکہ یہ فائدہ دیتی ہے نظری کا، اور نظری کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ پچھلی بار سوال بھی ہوا تھا اس حوالے سے، نظری وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، ایسے اصول کا، ایسے علم کا حاصل کرنا، اس اصول کو معلوم کرنا جس کے بعد وہ اس پر کسی بھی قسم کا حکم لگا سکے گا، لیکن اس کو سیکھنے کے بعد، اور متواتر میں ایسی چیز نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ جو علم خبر متواتر ہے یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، لیکن وقیل، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، جب اس سیغے سے عبارت لائی جاتی ہے اور یہاں پر بھی وہی مراد ہے، یہ قول جو ہے مرجو ہے، یہ قول جو ہے مرجو ہے، اور جو یہ کس کا قول ہے؟ معتزلہ کا،
اور انہی کے نزدیک ہے کہ یہ جو خبر متواتر ہے وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ اور امام حرمین جو الجوینی ہیں انہوں نے بھی تقریباً اسی کی موافقت کی ہے، انہوں نے بھی اس کی موافقت کیا، لیکن بہرحال جو جمہور محدثین کا جو اس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ ولیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ ان کا قول آیا ہے، لا يفيد العلم الا نظريا لان العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له اہلیت النظر كالعام، کہتے ہیں اس لیے کہ جو تواترن سے جس چیز کا ہمیں جانکاری حاصل ہوتی ہے یہ وہ انسان بھی اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس انسان کو بھی یہ فائدہ دیتی ہے جو جس کے پاس جو ہے اکتساب نہیں ہوگا، جس کے پاس ایسی چیزوں کا اصول نہیں ہوگا۔ ایک عام انسان بھی جو ہے اس خبر متواتر سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو یقین آ جائے گا۔ جو اس اصول کو نہیں جانتا ہوگا، اصول حدیث کو نہیں جانتا ہوگا، جو روات کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، سند کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، متن کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو تعداد ہے، کثرت تعداد ہے، جیسے قرآن کریم متواتر ہم تک پہنچا ہے۔ اب دیکھیں اس میں عام انسان بھی، عام مسلمان بھی اس کو کس طریقے سے لیتا ہے، کس طریقے سے پڑھتا ہے، کیونکہ یہ متواتر ہم تک آیا ہے قرآن کریم، اس میں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی بیان نہیں کرنا پاتا ہے۔ لیکن جو نظری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کا جو ہے اکتساب کرے، اس کو حاصل کرے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ اصول جاننے کے بعد ہی اس پر حکم لگاتا ہے۔ کیوں؟ نظر جو علم نظری ہے ترتیب امور معلومت او مضمونت یتوسل بها الى علوم او ظنون، کیونکہ کہتے ہیں جو علم نظری ہے یہ کچھ ایسے امور کی انسان معلومات حاصل کرتا ہے، ترتیب ایسے امور انسان سیکھتا ہے جس کے ذریعے سے دوسرے علوم اور ظنون تک پہنچا جاتا ہے۔ دوسرے علوم تک پہنچنے کے لیے پہلے ایک انسان کو علم سیکھنا پڑتا ہے، یہ علم نظری ہے، اور علم یقینی میں ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ایک عام انسان کو بھی فائدہ دے دیتی ہے۔ ولیس فی العامی اہلیت ذالک، اور علم نظری جو ہے یہ عام انسان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، وہ اس چیز کو نہیں جان سکتا ہے۔ فلو کان نظریا لما حصل لهم، کہتے ہیں اگر جو خبر متواتر ہے اگر یہ علم نظری کا فائدہ دیتی تو اس کا فائدہ عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا، عام انسان جو ہے اس کو نہیں جان سکتا تھا، کس کو؟ المتواتر کو، خبر متواتر کو۔ تو معلوم یہاں پر ہمیں یہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور جو بقیہ اقسام ہیں وہ علم نظری کا فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہوگی شروع سے ہی، وہ یہ ہے کہ جب خبر ثابت ہو جائے گی، جب خبر ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، یا پھر اس خبر کے اندر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے گا، ایسی صفت پائی جائے گی جو ثابت ہوگی، جو اس کو ثابت کرے گی کہ یہ نبی کا ہی فرمان ہے، وہ بھی اس وقت علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ اس کتاب کی اس محقق کے نیچے کلام حاشیہ کو بھی پڑھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں کہ جو خبر ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ کب ہوگا؟ مشہور، عزیز اور غریب کے بارے میں اس میں ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کا علم ہو۔ جیسے اس وقت ہمارے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک متفق علیہ جو دو کتابیں ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم ہے، کسی حدیث کا ان کتابوں کے اندر ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے، لہذا اس حدیث کو جو ہے وہ ہمیں لینی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، وہ علم یقینی کا ہمیں فائدہ دیتی ہے، کیونکہ وہاں پر قرینہ ہے، وہاں پر یہ قرینہ ہے کہ وہ کتاب لکھنے والے نے شرط رکھی تھی اس حوالے سے۔ اور دوسری ایک چیز یہاں پر جو میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، خبر متواتر ہو یا خبر آحاد ہو، آحاد کی کوئی بھی قسم ہو، متواتر تو ہے ہی ہے، اس پر عمل کرنا یہ تو معلوم ہے، لیکن خبر آحاد کی بھی جب وہ ثابت ہے اس میں اور متواتر میں عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس طریقے سے ہمیں یہاں پر اس حدیث میں حکم ہے بچنے کا، نبی کی طرف کی طرف غلط نسبت کرنے سے بچنا ہے، اسی طریقے سے حدیث غریب انما الاعمال بالنیات ہے، وہاں پر بھی ہمیں اعمال سے درستگی کے لیے نیت کا درست کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر ایسا یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ نہیں جی وہ غریب حدیث ہے، یہ متواتر ہے، متواتر درجے میں، نہیں، عمل کے اعتبار سے یہ برابر ہے، عمل کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اب پڑھتے کیوں ہیں ہم ان تقاسیم کو؟ تاکہ اگر جہاں پر تعارض ہوگا، ظاہری طور پر ٹکراؤ ہوگا، وہاں پر ترجیح یا وغیرہ دوسرے فوائد کے لیے ہم ان چیزوں کو، ان تقاسیم کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور آسانی ہو جاتی ہے اس سے، اور اس سے جو ہے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث مشہور ہے، مثال کے طور پر بتاؤں گا آپ کو، کہیں پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی حدیث مشہور ہے، اس کی ایک ہی سند آپ کے پاس ہے، اس سند میں آپ دیکھتے ہیں کہیں پر کلام ہے، اس سند میں آپ کے پاس کہیں کلام ہے، کسی امام نے اس حدیث کو کلام کیا ہے کہ اس میں راوی ہے یہ جو ہے ضعیف ہے، تو آپ کو جب معلوم یہ حدیث مشہور ہے، اس کی دو سندیں اور ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ جانیں گے، پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ان میں رواج ہوں گے، وہ سب ثقات ہوں گے، جس کی وجہ سے اس سند میں جو ضعف تھا، کمزوری تھی، وہ دور ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو حدیث آپ دیکھیں گے خالی غریب ہے، غریب ہے، ایک ہی سند اس کی ہوتی ہے، ایک ہی سند اس کے حدیث کی ہوتی ہے، تو اس وقت اس حدیث کے جو سند میں کہیں پر کلام یا وغیرہ ہوگا تو آپ اس پر حکم اسی اعتبار سے لگائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کوئی دوسری سند نہیں ہے۔ اس آسانی کے لیے تقاسیم جو ہے وجود میں آئی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ہاں آگے چلتے ہیں۔ یہ عبارت پڑھی تھی ہم نے، ابھی نہیں پڑھی تھی، تو عبارت پڑھنے کے بغیر آگے چلیں گے، کوئی عبارت ساتھ ہی پڑھے گا؟ تفضل۔ اب دیکھیے یہاں سے آگے جو مصنف کہنا چاہتے ہیں، وہ علم ضروری اور علم نظری کے درمیان جو ہے اس فرق کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ علم ضروری اور علم نظری میں فرق کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو جو ہے اس واٹس ایپ گروپ میں آج ایک فوٹو ڈال دوں گا، اور اس کو لیکن آپ باریک بینی سے پڑھیں گے، اس کو آپ بہت باریک بینی سے پڑھیں گے، جس سے آپ کے سامنے پوری وضاحت ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بھی جو اس وقت ہم کلام پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ بھی آپ کے لیے کافی اور شافی ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تو علم ضروری اور علم نظری کا فائدہ، فرق بیان کیا ہے مصنف نے رحمہ اللہ نے، اور ساتھ میں پھر ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ جو ہم نے متواتر کی شروط کو جو ہے ذکر اصل میں نہیں کہ اصل سے مراد نخبۃ الفکر، نخبۃ الفکر میں ہم نے جیسے کہ یہاں پر 4 شرطیں بولے نا مصنف رحمہ اللہ نے کہ یہ شرطیں متواتر کے ہونی چاہیے، نخبۃ الفکر میں کہتے ہیں ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا ہے، وجہ یہ تھی کیونکہ یہاں پر جو ہمارا غرض ہے اصول حدیث میں، یہاں پر ہم کن چیزوں کو سیکھتے ہیں؟ علم حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہوا علم باصول یعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد۔ جو علم اصول حدیث، علوم حدیث، مصطلح حدیث کا جو علم ہے، یہ ایسے اصول و قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان احوال اور احوال سند اور احوال متن جانتا ہے، کس اعتبار سے کہ وہ صحیح ہے، مقبول ہے، مردود ہے۔ اور جو متواتر ہے، متواتر سب کی سب مقبول ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے متواتر کی شرطیں وہاں پر مبہم رکھی ہیں، ذکر ان کو نہیں کیا گیا تھا، یہ ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اوپر سے مصنف رحمہ اللہ کیا کچھ فرق بیان کرتے ہیں۔ کہتے ولاح بهذا التقریر، اس تحریر سے، اس تقریر سے جو ہم نے ذکر کیا، اس سے ایک چیز جو فرق واضح ہوا، ہمارے سامنے جو چیز آئی، الفرق بینہ، اس چیز سے ولاح ظاہر ہو گیا بهذا التقریر، اس سے جو اس عبارت سے جو ہم نے ذکر کی، اس سے واضح ہو گیا الفرق بین علم الضروری و علم النظری۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے علم ضروری کیا اور علم نظری کیا ہے، میں فرق کیا ہے۔ اذ الضروری یفید العلم بلا استدلال، کہتے ہیں علم ضروری یا علم یقینی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی اکتساب کے، استدلال بمعنی اکتساب، جو حاصل شدہ نہیں بلکہ غیر حاصل شدہ انسان کو بھی وہ فائدہ دے دیتا ہے۔ علم ضروری وہ ہے، وہ ایک انسان جس نے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا اس کو بھی یہ فائدہ دے دیتی ہے۔ والنظری، لیکن جو نظری ہے یفیدہ لیکن ما استدلال علی الافادہ،
جو اس سے اسی کو فائدہ دے گی علم نظری، جو اس کو اکتساب کیا ہوگا، اس علم کو حاصل کیا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے، اس کے بارے میں جان سکتا ہے۔ وَأَنَّ الضُّرُورِ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامٍ، وہ جو علم ضروری ہے، علم یقینی ہے، وہ ہر ایک سننے والے کو حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ اس سے لے لیتا ہے۔ وَالنَّظَرِيَّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِي أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ، لیکن جو علم نظری ہے یہ اسی کو مل سکتا ہے، اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے پاس تفکر، تدبر اور اصول کے حوالے سے اہلیت النظر اسی کو بولتے ہیں، جس کے پاس یہ جانکاری ہوگی نظر کی، جو استدلال کرنا جانتا ہوگا، جو ان اصولوں کو جاننے والا ہوگا، تفکر اور وغیرہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ وَإِنَّمَا أَبْهَمْتُ، یہ مخاطب اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مبہم رکھا ہے، شروط تواتری، میں نے ان کو کیا کیا ہے، یا ابہمت اگر کہیں گے ان کو رکھا گیا، ابہمت میں نے رکھا، یہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں میں نے رکھا یا رکھی گئی متواتر کی شرطیں، میں نے رکھی یا رکھی گئی متواتر کی شرطیں اصل میں ذکر نہیں کی گئی، مبہم رکھا گیا، ان کو ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاسناد، کیونکہ علم الاسناد وغیرہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور علم الاسناد کا مطلب یہاں پر کیا، حاشیہ میں جیسے اس نے بتایا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں، اصول مصطلح الحدیث، علوم حدیث، مصطلح الحدیث جو ہے اس سے مراد ہے، کیونکہ متواتر کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ نہ ہی ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں تعریف علم الاسناد موٹا موٹا ہے، یعنی کہ حافظ ابن حجر کا کلام نہیں ہے، محقق کا کلام ہے۔ اب کہتے ہیں علم اسناد کسے کہتے ہیں، اذ علم الاسناد یبحث فیہ عن صحت الحدیث او ضعفہ، کیونکہ جو اصول حدیث کا علم ہے، علوم حدیث جو ہے، مصطلح حدیث جو ہے، اس میں جانا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے، تلاش کیا جاتا ہے حدیث کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے، یہ اس چیز کے بارے میں بحث اور جو ہے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكْ مِنْ حَيْث صفات الرجال وصيغ الأداء، یا تو اگر وہ حدیث صحیح ہے تاکہ اس پر پھر اس پر عمل کیا جائے گا، اگر وہ حدیث ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن کس اعتبار سے وہ صحیح یا ضعیف کیسے بنے گی، صفات الرجال سے، راویوں کی، رجال کا مطلب ہے جو روات ہیں، جو حدیث نقل کرنے والے ان کے صفات، اگر وہ راوی ثقہ ہیں، متقن ہیں، مدلس نہیں ہیں، تو ان سے حدیث جو ہے وہ صحیح ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل۔ دیکھیں اب کیا فائدہ ہے اصول حدیث پڑھنے کا، علوم حدیث پڑھنے کا، اس کی غرض کیا ہے، تاکہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح فرامین کو جان سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اکثر جو متون ہیں، اکثر جو احادیث ہیں وہ آحاد ہیں، متواتر کی تعداد آحاد کے مقابلے میں بہت کم ہے، متواتر احادیث موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آحاد کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور آحاد جو ہے آپ جانتے ہیں آحاد جو ہے وہ صحیح بھی ہیں، آحاد جو ہے وہ ضعیف بھی ہیں، بلکہ موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، لہذا اس چیز کا جاننا ضروری بن جاتا ہے کہ ایسے اصول کا علم جان سکے انسان جن سے صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر سکے، پہچان سکے، تاکہ اس پر عمل کرے جو صحیح ہوگی، اس کو چھوڑ دے جو صحیح نہیں ہوگی، تاکہ وہ دین کے اندر نئی چیزیں آ جائے گی۔ لیکن یہ روات کے صفات سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ سیاغ الادا، اور کس طریقے سے وہ ادا کرتے تھے، سیاغ الادا کس طریقے سے انہوں نے احادیث لی ہیں اور کس طریقے سے آگے انہوں نے بیان کی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی اگر مدلس کہے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے کتاب میں حدیث لکھی ہوتی ہے ان ابی ہریرہ، عین نون ان ابی ہریرہ، اگر مدلس جو راوی ہوگا وہ کہیں پر ان استعمال کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ حدیث تحقیق کی مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی بعض مدلسین جن کی ان قبول ہے، اکثر جو مدلسین ہیں ان کی جو ان ہے وہاں پر اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ثابت ہوگا اس نے سنا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کب معلوم ہوگا جب ہم ان چیزوں کو جانیں گے، اور پھر ادا کیسے کر رہا ہے حدیث کو، الفاظ کون سے استعمال کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، کیا وہ کہہ رہا ہے کہ سمعت، کیا وہ کہتا ہے حدثنی، کیا وہ کہتا ہے حدثنا، سمعنا، اخبرنا، اخبر، کیا کہتا ہے، ان کہتا ہے، اگر وہ ثقہ ہے، متقن ہے، ان کہتا ہے اس کی حدیث لی جائے گی، اگر ایسا نہیں ہے پھر اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ فائدہ کیا دے گا آگے
اس حدیث کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے اس کا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. والمتواتر لا يفصل عن رجاله، متواتر میں جو ہے اس کے روات کے راویوں کے بارے میں جانا نہیں جاتا ہے، بحث نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خبر جو ہے اتنی تعداد ہے ان کی جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہوتا ہے. بل یجب العمل به من غیر بحث، اس کو بغیر بحث کے جو ہے اس کو پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ساتھ ہم رکھیں گے، احاد بھی جو حدیث ثابت ہوتی ہے احادیث میں بھی اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. عمل کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ غریب حدیث ہو یا متواتر ہو، عمل کے اعتبار سے برابر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے وہ ایک ایک صحابی گیا تھا، تو ایک صحابی کی خبر جو ہے وہ غریب کہلاتی ہے، تو غریب کی وہ خبر لے جا کر جاتے تھے. لہذا انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری حدیث کلمتانی خفیفتانی وہ بھی غریب ہے. تو عمل کے اعتبار سے جو ہے صحیح حدیث جو ثابت ہے عمل کے اعتبار سے وہ برابر ہیں. البتہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر تعارض ہے، ظاہری طور پر ٹکراو ہے، وہاں پر ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب. اگلا درس انشاءاللہ العزیز کل ہوگا، اگلی بات وہیں سے شروع کریں گے پھر. واللہ تعالی اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.